السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہمارا 15واں قیام مکمل ہوا، اور اس میں 16ویں پارے کا نصف آخر اور 17واں پارہ مکمل۔ یہ 1.5 پارہ الحمدللہ آج پڑھا گیا، اور اس 1.5 پارے کے اندر 3 سورتیں مکمل ہیں: سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورۃ الحج۔ یہ 3 صورتیں مکمل، اس پر آج کا پارہ مشتمل تھا۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی سورت ہے، اور اس میں جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کو اپنا تلاد قرار دیا تھا، قدیم مال قرار دیا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء بھی شامل ہیں۔ تو بنیادی طور پر بنیادی طور پر تو اس کا جو موضوع ہے وہ عقائد پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ خاص طور پہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک ایک طویل حصہ جو ہے اس کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ بعض روایات یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے تو سورہ طٰہٰ سن کے ہوئے تھے، تو یہی وہ صورت ہے۔ بہرحال ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ قرآن آپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت ہے رحمان کی طرف سے۔ اور پھر رسالت کے فرائض و حدود اور رحمان کی تعریف کی گئی ہے، اور اس تمہید کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک نئے انداز سے، ایک نئے پیرائے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے، بظاہر تو یہ قصہ ہی ہے، اور قرآن میں جتنے بھی قصے بیان ہوتے ہیں اس کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد اس میں جو اسباق اور عبرتیں جو اس میں موجود ہوتی ہیں وہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں واقعات کی تکرار بھی ہے، اور پھر واقعات پوری کہانی جو ہے وہ اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ مکمل بھی نہیں ہوتی، اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور کہیں کوئی حصہ زیادہ کوئی پہلو جو ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور کہیں کوئی پہلو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ ہے، اور تقریباً 37 صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور کوئی 600 کے قریب آیات ہیں، اور کم و بیش 130 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کے اندر آیا ہے، اور اس صورت میں سورہ طٰہٰ میں 17 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ مختلف وجوہات ہیں، اور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان ہوا، اس کے مختلف مقاصد اور مختلف حکمتیں جو اہل تفسیر نے نکالی ہیں، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے حالات کی مشابہت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بصیغہ راز نبوت ملی تھی غار حرا میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ ملی تھی۔ یہ جبل نور تھا، وہ جبل طور تھا، یہ بھی مشابہت ہے۔ پھر توحید آخرت کا درس جو ہے وہ یکساں، یہ تو سارے نبیوں میں یکساں ہوتا ہے، اور پھر اپنے پورے معاشرے میں تنہا دعوت دینے کا جو ایک دعوت کا حکم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی مشترک ہے۔ اور پھر اعتراض اور الزامات جو ان کے اوپر لگے ہیں یہ بھی تقریباً ایک جیسے ہیں، اور پھر تسلی دی گئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بالآخر کامیابی ملی، اسی طرح آپ کو بھی کامیابی ملے گی، جس طرح ان کو ہجرت کرنا پڑی آپ کو بھی ہجرت کرنا پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ جو
بنی اسرائیل کو نجات ملی تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی نجات ملے گی۔ تو ابتدا میں نے عرض کیا کہ تمہید کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ آپ جب واپس تشریف لا رہے تھے مدین سے اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے کے، سردی تھی، راستہ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو ایک طرف تھوڑی سی آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں رکو تو میں جا کے پتہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایک تو آگ مل جائے، ہم تھوڑا سی تاپ لیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہاں کوئی آدمی ہوگا تو میں اس سے راستہ پوچھ لوں گا۔ تو اس لیے ان کو وہاں پہ گئے کہ میں وہاں جاتا ہوں۔ اللہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ تو بہرحال جب وہاں پہ پہنچے تو آگے سے سبحان اللہ نودی یا موسیٰ، اس کو آواز دی گئی اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ کی پاک وادی میں ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے اور میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، میری بندگی کرو، واقیم الصلاۃ علی ذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جو قیامت ہے وہ لازمی آ جائے گی، لہذا اب یہ ابتدائی جو احکام دے کے پھر اللہ کریم نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس کا جواب کیا تھا کہ یہ عصا ہے۔ جواب تو اتنا ہی تھا، اللہ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کا جواب تھا کہ عصا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کا کوئی لطف آ رہا تھا، اور وہ جو کلام کی لذت تھی اس میں یہ تھا کہ جب جس سے انسان کو گفتگو کرتے ہوئے لذت محسوس ہو رہی ہے تو آدمی کلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ کہا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنم، میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اچھا، یہ دو باتیں ایسے ہی زائد کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تیری پوچھا تھا کیا کرتے ہو، تو پھر خود ہی خیال آیا کہ میں بات لمبی کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ گستاخی ہو جائے، اللہ اکبر۔ تو پھر وہ جو سرشاری تھی وہ الگ تھی، اور ادب بے ادبی کا خیال الگ تھا، لہذا فوراً کلام کو مختصر کیا، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، میں اور بھی بہت سارے کام اس سے کرتا ہوں، باقی تفصیل نہیں بتائی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینکو، پھینکا تو سانپ بن گیا۔ سانپ بنا تو ایک دفعہ تو دوڑے ڈر کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، خذھا ولا تخف، اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کی واپس اسی حالت پہ جو ہے واپس اس کو بھیج دیں گے۔ اب یہ جو سانپ بنا ہے عصا، اس کے لیے قرآن میں حیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ثعبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو حیہ ہوتا ہے یہ عام سانپ کو کہتے ہیں، کوئی بھی سانپ جو ہے اس کو حیہ کہا جا سکتا ہے۔ جو ثعبان ہوتا ہے وہ اژدہا ہوتا ہے، جو بڑا اژدہا جو بندے بھی کھا جاتا ہے، لیکن وہ بڑا سست ہوتا ہے، اس کو نہ چلنے پھرنے میں بہت تیز نہیں ہوتا۔ لیکن جو جان ہوتا ہے نا، وہ باریک سانپ ہوتا ہے جو بہت پھرتیلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بنتا تھا اس کو حیہ بھی فرمایا ہے، جان بھی فرمایا ہے، اور اس کو ثعبان بھی فرمایا ہے۔ گویا وہ تھا تو اژدہا، جب وہ سانپ بنتا تھا تو وہ اژدہا بنتا تھا، لیکن وہ سست نہیں ہوتا تھا، پھرتیلا ایسے ہوتا تھا جیسے باریک سانپ ہوتا ہے۔ تو یہ گویا ایک معجزے کے طور پر جو سانپ بنتا تھا وہ عام سانپ کے اندر فرق تو ہونا تھا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے، اور فرمایا کہ تو میرا نبی ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ میری تو زبان جو ہے وہ اس میں لکنت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت ٹھیک کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر سے ایک میرا بوجھ اٹھانے والا بھی مانا، وزیر کا مطلب میرا بوجھ اٹھانے والا، میرا ساتھ سہارا بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرا بھائی ہارون جو ہے اس کو میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تو نے مانگا ہے سارا کچھ تجھے دے دیا۔ سبحان اللہ، مطالبہ پورا کر دیا۔ فرمایا یہ ایک دفعہ پھر احسان کیا ہے، اس وقت بھی تیرے اوپر احسان کیا تھا جب تو پیدا ہوا تھا، اور تیری ماں نے جو ہے اس کو
ڈال کے تابوت کے اندر دریا کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر ہم نے اس کو واپس تیرے پاس پہنچایا کہ وہ دشمن نے پکڑ لیا، اور پھر تیری بہن نے جا کے بتایا تھا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کون جو ہے وہ اس کو دودھ پلائے گا، کیونکہ کسی اور کا دودھ پیتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت بھی ہم نے احسان کیا کہ جب تیری بہن نے بتایا فرجعناک الی امک، تو ہم نے تیری ماں کی طرف تجھے واپس کر دیا، یہ بھی احسان تھا۔ بہرحال آگے مشن کا آغاز ہے، فقولا لہ قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، تو دونوں بھائی اذهبا الی فرعون انہ طغی، بڑا سرکش ہے، اس کے پاس جاؤ، لیکن جا کے بات جو کرنی ہے فقولا لہ قولا لینا، انتہائی نرمی سے بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ لعلہ یتذکر و یخشی، ظاہر ہے سخت بات کرو گے تو اس کے نصیحت پکڑنے کے امکانات کم ہیں، اور نرم بات کرو گے تو اس کے نصیحت پکڑنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ درس توحید بھی سکھا، اس کا انداز بھی سکھایا کہ آرام سے بات کرنی ہے، اور پھر اس نے آگے سے سوالات کیے، من ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا رب وہ ہے جس نے ہر چیز دی ہے اس نے اور پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے سوال کر دیا تاریخ کا، اس نے کہا فما بال القرون الاولی، تم تو آ کے ایک اللہ کا پتہ بتا رہے ہو، توحید کا درس دے رہے ہو، تو جو پچھلے مر گئے ہیں ہمارے بغیر توحید کے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں سوال کر دی۔ سبحان اللہ، قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب جو ہے وہ راہ سے ہٹا ہے اور نہ بھولا۔ بہرحال اس کے بعد جو فرعون نے جو اکٹھے کر لیے جادوگر، انہوں نے کہا کہ جادوگر اکٹھے کر لیتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جب جادوگر اکٹھے کیے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار ان کو جادوگروں کو بھی خطاب کیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو سارے مل کے، تمہیں عذاب آپ پکڑے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاندار خطاب کیا نا، فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، آپس میں نا ان کا اختلاف ہوا ہے، اختلاف بھی ہوا ہے، اور انہوں نے سرگوشیاں کی ہیں آپس میں کہ کہیں یہ سچا ہی نہ ہو، یہ جو اتنی بات کر رہا ہے ایسے کنوکشن کے ساتھ، کوئی عام آدمی تو بات نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے یہ سچا ہو۔ لیکن پھر جو تھے کہنے والے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر ہے، انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو تمہارا کلچر ختم کرنا چاہتا ہے، تمہارا جو بہترین تہذیب ہے، طریقتکم المثلی، طریقتکم المثلی، تمہارا جو عمدہ کلچر ہے، بہترین جو نظام ہے، یہ اس کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے نمازیں پڑھنے سے کفر کو کچھ نہیں ہوتا، کفر کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب اس کا نظام بگڑنے کا اور نظام کو خطرہ ہو، اور اس کے کلچر کو خطرہ ہو، اور اس کی تہذیب کو خطرہ ہو۔ اگر آپ نمازیں پڑھیں اور تہذیب کو اپنا لیں، جو ماڈرنٹی کی، جو جدیدیت کی تہذیب ہے، اگر آپ وہ تہذیب اپنا لیں، آپ یہاں کلچر ایسا اپنا لیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو، انجوائمنٹ ہو، اور جو باقی ساری چیزیں ان کے کلچر کی وہ لے لیں، ساتھ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو ایسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو رینڈ کارپوریشن کی جو رپورٹ ہے امریکی تھنک ٹینک کی، بڑی معروف، جو چند سال پہلے آئی تھی، اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ تو مسلمان تو ہمیں چاہیے جو انٹرٹینمنٹ بھی کریں اور کلچر ہمارا اپنا لے، پنجائے نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، جو مرضی کلچر ہمارا اپنا لے بس۔ لیکن جو وہ لوگ ہیں جو ریڈیکل، جن کو کہا کہ وہ ریڈیکل ہیں، کہ جو پکے مسلمان ہیں اور مسلمانوں والا کلچر اپنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا کوئی حل نہیں، ان کو مار دیا جائے، اور مارنے کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ دشمن آپ کے بارے میں بیٹھا ہوا یہ سوچتا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ کر لینی چاہیے، سارا کچھ کر لینی چاہیے، کلچر بھی اپنا لینا چاہیے، لیکن لوگوں کو نمازوں پہ لگانا چاہیے۔ لوگ انٹرٹینمنٹ والے نماز تو لوگ پسند کرتے ہیں، اور اس کو تو، اور دیکھیں فرعون کو جو سب سے بڑا انہوں نے آپس میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، یہ دونوں بھائی جو ہیں، تمہارا جو عمدہ طریقہ ہے، عمدہ تمہاری تہذیب ہے، عمدہ تمہارا کلچر ہے، اس کو خراب کرنا۔ ان کے ہمارا کلچر خراب کرنا چاہتے ہیں،
پھر تو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی اس پر وہ سارے متفق ہو گئے، تو مقابلہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پھینکو سانپ، اور پھینکا تو سارے سب کو کھا گیا، تو سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ. تو سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لائے. تو فرعون کو بڑی پریشانی ہوئی، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تم پہلے ہی آپس میں ملے ہوئے تھے، اور میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور میں سزا ایسی دوں گا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کٹوا دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ درختوں کے تنوں کے اندر تمہیں میں سولی پہ چڑھا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ عذاب ہوتا کیا ہے، سخت سزا ہوتی کیا، میں اتنی سخت سزا دوں. انہوں نے کہا مسئلہ کوئی. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا. انہوں نے کہا تیری اب کسی بات کو ہم ترجیح دیں گے ہی نہیں، تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے بارگیننگ کر رہے تھے کہ تو دے گا کیا، تو اب جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ فرق ہے ایمان اور بے ایمانی کا. اگر ایمان آ جائے تو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور طاقت اتنی کہ وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے. إِنَّكَ تَقْضِي فَإِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو زیادہ سے زیادہ ہماری اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا. اللہ اکبر. تو فیصلہ کر لے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. ہم تو اللہ سے یہ پناہ مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اور جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا تھا اس پر بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. واللہ خیر وابقا. لہذا انہوں نے آگے سے پوری تقریر کر ڈالی کہ ہم تو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد فرعون غرق ہو گیا. غرق کی تفصیل یہاں نہیں ہے، وہ سورہ شعراء میں آئے گی. آگے فرمایا کہ 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے. نجات دی، تورات دی، من و سلوہ کا کھانا دیا. آگے پھر ایک سامری جادوگر کی کہانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ، تو پیچھے سے سامری جادوگر نے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا بنی اسرائیل نے کہ ہمارے لیے بچڑا بنا دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنا دیا. اس میں سوراخ تھے، اس سے ہوا اس طرح سے گزرتی تھی کہ اس میں سے آواز آتی تھی، لہٰذا وہ بچڑے جیسی آواز آتی تھی. اور اس نے کہا جو جس معبود کو ڈھونڈنے کے لیے طور پر گیا ہے نا موسیٰ، وہ اصل میں یہ ہے. سامری جادوگر نے کہا وہ اصل میں یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں لگی، وہ بھول گیا ہے، وہ ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے، اصل میں تو یہ ہے. اللہ اکبر. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اچھا وہ اس نے سونے کا بنایا تھا، لوگوں کے زیورات جو ادھر ادھر سے پڑے ہوئے تھے اس نے اکٹھے کر لیے. اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا. اس نے کہا میں نے بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ کچھ دیکھا جو تم نہیں دیکھتے، مجھے وہ نظر آتا ہے. فقبضت قبضة من اثر رسول، میں نے فرشتے کے قدم سے ایک مٹی اٹھائی تھی. کہتے ہیں کہ اس کو فرشتہ نظر آیا تھا، جبریل علیہ السلام تھے یا کوئی اور، جاتے ہوئے تو اس کے قدم سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی، اور اس مٹی کی وجہ سے شاید اس میں سے آواز آتی تھی. بہرحال جو کچھ بھی ہے اس نے اپنا جادو کیا، اور وہ ایک بچڑا بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے. ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا کہ کیا ہوا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی کہ تم نے ان کو جو ہے روکا کیوں نہیں. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. نہ تو میری داڑھی پکڑ اور نہ میرا سر پکڑ. اصل مسئلہ یہ ہے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں اگر ان کو روکتا تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانا تھا. تو نے مجھے آ کے کہنا تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان افتراق پیدا کر دیا. اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ افتراق پیدا کرنا شرک سے بڑا گناہ ہے. شرک کو قبول کر لیا حضرت ہارون علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، آپ یہ کہیں گے کہ بنی اسرائیل کے درمیان آپ نے تفرقہ پیدا کر دیا، تو اس لیے جو ہے میں نے یہ نہیں کیا. اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے، میں ویسے عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شرک جو ہے وہ چھوٹا گناہ ہے، وہ قبول کر لیا، افتراق بڑا گناہ، فرقے فرقے نہ ہو جائے. یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا
قال ابن امہ، اے میری ماں جائے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی وقادوا ان یقتلوننی، میری جو قوم تھی انہوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور یہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہوئے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا پورا زور لگا لیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ ان کو شرک کو برداشت کرے کہ افتراق نہ پیدا ہو۔ یہ جو تاثر ملتا ہے یہاں سے سورۃ الاعراف کی اس آیت سے، وہ تاثر ظاہر ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آگے پھر اس جو سامری جادوگر تھا اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی، لامساس کی بیماری لگ گئی۔ لامساس کی بیماری یہ لگی کہ اس کو جو ہاتھ لگاتا تھا نا، اس کو جو چھوتا تھا تو اس کو خود بھی تکلیف شروع ہو جاتی تھی، بخار ہو جاتا تھا، اور جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا۔ لہذا وہ جنگلوں میں نکل گیا اور یہی کہتا رہا مجھے نہ چھو۔ آگے کوئی بندہ آتا تھا اس کا مجھے چھونا نہ، لامساس لامساس، مجھے چھونا نہ، یہی بیماری اسی طرح کرتا کرتا وہ مر گیا۔ وہ جو بچڑا اس نے بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو جلا کے پھر اس کو دریا میں بہا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آثار شرک ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ بچڑا ہی ہے نا پڑا رہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بچڑا ختم ہو گیا، زیورات ہیں پڑے رہے، نہیں، اس کو پہلے جلایا، جلانے کے بعد اس کو پھر دریا برد کر دیا تاکہ آثار شرک بھی ختم ہو جائیں، اور اس کا مطلب ہے آثار شرک کو ختم کرنا بھی۔ آگے پھر درس توحید ہے اور بیان واقعات کی حکمت ہے، اور جو نا توجہ کرنے والا ہے وہ قیامت والے دن بوجھ تلے ہوگا۔ آگے پھر آیت نمبر 99 سے 114 تک احوال قیامت اور آپ سے خطاب ہے۔ اور اعراض عن الذکر ومن اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اللہ کے احکام سے اور توحید سے جو منہ پھرتا ہے وہ قیامت والے دن بوجھ۔ پھر یہ جو اعراض عن الذکر، اسی سلسلے میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ درخت کے قریب نہیں جانا، انہوں نے بھی وہ بھول گئے اور وہ بالآخر جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے عزم کا اظہار نہیں کیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے اندر عزم ڈٹرمینیشن نہ پائی اور وہ بھول گئے۔ تو یہ ساری بات فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، آگے پھر اسی اعراض کو اللہ کریم نے موضوع بنا کے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے پھر ہم معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہاتھ تنگ ہے، یہ ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ معیشت تنگ ہونے کے کئی معنی ہیں، ایک تو یہ زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور ایک یہ کہ اخروی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن اس کو اندھا جو ہے وہ زندہ کریں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے آج کے دن کو بھلایا ہوا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اندھا اٹھایا اور ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ آگے آیت نمبر 130 سے 35 تک اختتامی نصیحتیں ہیں سورت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، ہدایات اور صبر کی تلقین ہے، اور ہدایات میں ایک بڑی عجیب ہدایت ہے۔ ولا تمد، ظاہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ہے وہ اصل میں امت کو ہے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنهم فیہ، اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہم نے لوگوں کو دیا ہے، مختلف لوگوں کو، اس کی طرف اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ لوگوں کی کوٹھیاں، لوگوں کی کاریں، لوگوں کے بنگلے، لوگوں کے بڑے بڑے پلازے، ان کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ لنفتنہم فیہ، ہم نے ان کے امتحان کے لیے ان کو دیا، کیونکہ امتحان کا انداز ہے، کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ ہم نے تو ظاہر ہے جس کے پاس ہے اس کا امتحان زیادہ۔ لنفتنہم فیہ، ہم نے ان کے امتحان کے لیے ان کی دیا۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو ایسا کر، اب یہ اس کا علاج بتایا، جس کو آنکھیں پھٹی رہ جائیں اور آنکھیں لمبی کر کر کے جو دیکھے دنیا کی چیزوں کو، اس کا علاج بتایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو ایسا کر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کر، خود بھی نماز پڑھا کر۔ آنکھیں لمبی ہوتی ہیں مادی چیزوں کی طرف، کاروں، کوٹھیوں، پلازوں کی طرف، اور علاج بتایا نماز پڑھو۔ عجیب بات ایسے لگتی ہے ایسے سوال گندم ہے جواب چنا ہے، یعنی بندے کا دل کر رہا ہے مجھے کار ملے، کوٹھی ملے، فلاں ملے، ہر چیز، تو بھائی نماز پڑھ۔ اللہ اکبر، کیوں؟ لا نسألک رزقا، ہم نے تجھ سے رزق مانگا کب ہے؟
नहनु नर्ज़ुकुक, हम तो तुम्हें रिज्क अता करते हैं। गोया जब नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ने से इसको आखिरत की तैयारी का मौका मिलेगा। है तो इम्तिहान, माल मिल जाए तो भी इम्तिहान है, ना मिले तो वो भी इम्तिहान है। अल्लाहु अकबर। आगे फिर सूरह अंबिया है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, यहां से शुरू होती है कि लोगों का हिसाब उनके सर पे आ पड़ा है। वहुम फी गफलतिन मोरिदून, और वो गफलत में मुंह फेर के फिरते हैं। इस सूरत में 17 अंबिया का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। तबलीग हक, आजमाइश, मुश्किलात, कामयाबियों का जिक्र है, दलाइल तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, उसूल दीन के मज़ामीन है। लेकिन आगाज जो है क़यामत के कुर्ब की खबर से, तो लोग जो है वो मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून, नया को हुक्म आता है वो सुनते हैं, लेकिन अपने खेल तमाशे में लगे होते, किसी को परवाह ही नहीं, गफलत में लगे हुए। अचानक फिर इनके ऊपर आए कि अल्लाह लाहियतन कुलूबुहुम, इनके दिल जो है लहवुल अब्द के अंदर लगे हुए। तो आयत नंबर 1 से लेकर 15 तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जो मुख्तलिफ इतराजात किए गए हैं उनका जिक्र है। असल में मुख्तलिफ पैंतरे बदलते थे कुफार मक्का। कभी कहते थे, देखें ये मसलन आयत नंबर 5 है, बल क़ालू अदगासु अहलाम, कभी कहते थे ये परागंदा ख्याल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पेश करते थे, कभी कहते थे परागंदा ख्याल। बल इफ्तराहु, कभी कहते थे खुद बना लिया है। बल हुआ शायर, कभी कहते थे शायर है। यानी एक बात में टिकते ही नहीं थे, यानी कभी यूं पैंतरा बदला, कभी यूं बदला। फल यातिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर लेके आओ कोई एक आयत जैसे पहले हमने आयत जो है नाजिल की हैं, तुम्हारे पास है क्या। फिर आगे बशरियत की दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत्ताम वमा कानू खालिदीन, जितने भी नबी आए हैं उन नबियों में से किसी को भी हमने ऐसा जिस्म नहीं दिया कि वो खाना ना खाते हो। तुम्हारा ये इतराज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हैं, तो सारे नबी खाना खाते थे और कोई भी नबी हमेशा रहने वाला नहीं था। आगे फिर अल्लाह करीम ने दलाइल तौहीद दिए हैं। आयत नंबर 16 से आगे जमीन व आसमान खेल तमाशा नहीं है, हक व बातिल की जंग है। बल नक़दिफु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु, हक और बातिल की जंग है। आगे फिर आयत नंबर 16 से 50 तक मुशरिकीन को इंज़ार किया गया है। और फिर तौहीद के आफाकी दलाइल, मज़ाहिर फितरत वगैरह सब तौहीद, पहाड़ ज़मीन की मजबूती के लिए सब अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल हैं। इंसान जल्दबाज है, खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, इंसान जो है वो जल्दबाज है। मजाक उड़ाने वालों को तंबीह की गई है कि जल्दी ना मचाओ। अनकरीब जो है ये जो बार बार पूछते थे ना, ये यक़ूलून मता हाज़ा वाद इन कुंतुम सादिकीन, कब आएगा वादा, बार बार पूछते थे। लौ यअलमुल लज़ीना कफ़रू हीना ला यकुफ़्फ़ूना अन वुजूहिहिम अन्नार, यानी जब उनको पता चल जाएगा, अनकरीब देख लेंगे और फिर इनको समझ आ जाएगी और ये तबाह बर्बाद, इनको उस वक्त ही मबहूत रह जाएंगे। आगे आयत नंबर 51 से 93 तक 17 अंबिया के वाक़यात हैं और वाक़यात अंबिया का आगाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र से होता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खास तौर पे जो पहला खिताब है, वेरी फर्स्ट कहना चाहिए, दी फर्स्ट, कि इन्होंने अपने बाप से और कौम से ये सवाल किया था, इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून, ये सवाल था। और उससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई, ना तो अच्छा लगता यूं है कि ये सवाल भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये इनके अक्ल और शऊर के इम्तिहान का पहला मरहला था। इम्तिहान हर तरह का होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा में कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे इम्तिहानों में आजमाया, फातम्महुन्ना, उसने सारे इम्तिहानों में पास हो। अच्छा, उनमें से ये सबसे पहला इम्तिहान है अक्ल और शऊर का। जब एक ठहरा हुआ मुआशरा है, सब बुत प्रस्त हैं, बुत घर हैं, बुत पूजे जा रहे हैं, सब, एक अकेला आदमी क्या करे। उन्होंने सवाल डाला, मा हादिही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून, ये जो मूर्तियां बना के तुम उनकी पूजा करते हो, ये है क्या, इनकी हकीकत क्या है, ये सवाल किया। अल्लाह अकबर। उन्होंने आगे से जवाब किया, तो क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को पाया कि ये करते थे। क़ाल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाकुम फी दलालिम मुबीन, तुम भी गुमराह हो, तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे। यहां से आगाज हुआ है। अक्ल और शऊर में अल्लाह ने असल में हर शख्स की अक्ल और शऊर के अंदर तौहीद रखी। और इंसान अगर शिर्क के मुआशरे में भी हो, शिर्क की कोई दलील नहीं है और तौहीद इंसान के अंदर मौजूद है,
کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین جو ہے دین فطرت ہے، انسان کے اندر ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے امتحان میں پاس ہوئے، آگے آگے بڑے امتحان بڑے امتحان بڑے امتحان، پھر جا کے وہ امتحان ہوا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ ذبح کر دو. یہ پہلے دن نہیں آ گیا. ہم جو پہلے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ہم سے بڑا امتحان کس نے لینا ہے؟ جو کچی میں فیل ہو جائے اس سے میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کا امتحان کس نے لینا ہے؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن وہاں سارے لوگ گئے ہوئے تھے کسی اپنے میلے شیلے پہ، انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور ایک جو ہے نا بڑا وہ چھوڑ دیا. اور وہ واپس آئے، حیران ہو گئے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ ان کا یہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، بتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا، بلا لو. اس کو بلا لیا. ابراہیم انت فعلت ھذا، ابراہیم یہ تو نے کیا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا؟ کیا مکالمہ ہے، سبحان اللہ. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، کیا تو ہے، یہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو. اللہ اکبر. ان کامیت کو یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات یہ نہیں کی کہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑا ان کا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو. فراجعوا الی انفسہم قالوا انکم انتم ظالمون، آپس میں ایک دوسرے سے کہیں یار ہم کتنی غلط بات کر رہے ہیں. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، پھر یوں سر نیچے کر، ابراہیم تمہیں پتہ تو ہے یہ بولتے تو ہے نہیں، ہم تمہیں کیا کریں، نیچے سر کیوں، بولتے تو ہے نہیں، ہم تمہیں کیا. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر پورا جاندار توحید کا خطاب کیا. کیا تم پھر بندگی کرتے ہو ان چیزوں کی، ان مورتیوں کی جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر بھی جو کوئی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرو. افلا تعقلون، ذرا بھی عقل نہیں کرتے. پریشان ہو گئے، کیا کریں، اس کا علاج ہی کوئی نہیں، اس کا علاج کوئی نہیں، اس کو مار دو. قالوا حرقوه، اس کو جلا دو، آگ جلائی اس کے. اللہ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. بکریوں کا ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بکریوں کا فیصلہ کیا تھا داؤد علیہ السلام نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا. بکریاں کسی کے کھیت میں چر گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کیا ساری بکریاں اس کو دے دو جس کا کھیت اجاڑا ہے اس. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بات سمجھا دی سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کے پاس علم بھی تھا حکمت بھی تھی، لیکن کوئی بات کسی وقت کسی کی سمجھ میں آتی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ بکریاں اس کو دے دو جس کا کھیت اجاڑے، اور اس کو کہو کہ کھیت ٹھیک کرے، اور جب وہ کھیت واپس اسی حالت میں آ جائے جس حالت میں تھا تو پھر بکریاں واپس کر دی جائیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھایا تھا. آگے پھر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا اور جن ہر چیز ان کے تابع کیے ہوئے تھے. ایوب صابر کا ذکر ہے، وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام کو کتنا عرصہ بیمار رہے، کتنا عرصہ کیا ہوا، لمبی تفصیلات ہیں. یہاں پہ قرآن میں وہ تفصیلات نہیں ہیں. یہاں قرآن نے یہ اتنا کہا ہے کہ اس نے کہا تھا اللہ مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ نے دعا قبول کر لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اللہ نے تکلیف دور کر دی اور ان کے جو اہل و عیال تھے اتنے اور بھی ان کو دے دیے. تو دعا جو ہے صبر کے منافی نہیں ہے. آگے دیگر انبیاء کا بھی صبر ہے. پھر یونس علیہ السلام کا ذکر میں نے کل پرسوں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو لگتا ہے یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو لگتا ہے خصوصی پیار. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب الحوت، مچھلی والا، کبھی فرماتا ہے ذنون وذنون اذ ذهب مغاضبا، جب ناراض ہو کے چل پڑا تھا. اللہ، پھر جا کے مچھلی کے پیٹ میں جب پھنسا نا
تو پھر کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پھر جو پکارا اللہ کو، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہا اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ پڑھ کے، جو یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا نا، جو بھی یہ پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے گا۔ آگے پھر دیگر انبیاء، حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 94 سے 106 تک مشرکین کے انجام کی بات ہے، آخر پہ مناظر قیامت ہے، اور آیت نمبر 107 سے 112 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورہ حج، سورہ حج جو ہے اس میں ویسے تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، اس کا زیادہ تر اس کے مضامین جو ہے وہ مکی صورتوں والے ہیں۔ بعض نے کہا کہ پہلی 24 آیات مکی ہیں، باقی مدنی ہیں، لیکن اوورال اس کو بہرحال مدنی صورتوں میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ تو ابتدا جو ہے زلزلے سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کائنات کے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہے نا بہت بڑی بلا ہے۔ کیا ہے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو چھوڑ جائیں گی، اور حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ اور اللہ وتری الناس سکارا، آپ دیکھیں گے لوگ ایسے لگیں گے جیسے نشے کی حالت میں، وما ھم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگی، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ ان کی حالت میں، یہ کس دن ہوگی، کب ہوگی، واللہ اعلم۔ بعض نے کہا دنیا کی تباہی کے وقت ہوگی، اور بعض نے کہا حشر میں اکٹھا ہونے کے وقت، جب قبروں سے نکل کر سب لوگ جو ہیں حشر میں اکٹھے ہوں گے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام، اپنی ذریت میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال لے، یعنی ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال لے۔ بس یہ سن کر جو ہے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، دیوانے نظر آئیں گے، اور پریشانی ہر شخص، اللہ اکبر۔ عذاب دیکھ کر ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بتائی کہ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال، تو اس وقت یہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے سنا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے، سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، چہرے فک ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں، وہ جو پیش کیے جائیں گے نا جہنم کے لیے، ان میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ باقی انسانوں میں سے ہوگا، باقی انسانوں میں سے ہوگا۔ تو اس پر تھوڑی سی پریشانی ان کی کم ہوئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری یعنی امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعداد جو ہے جہنم کے اندر ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے کمر میں ایک سفید نشان، یا آپ نے الٹ فرمایا سفید بیل کے کمر میں ایک نشان، سیاہ نشان، یعنی اتنے سے تمہاری پوری تعداد میں سے اتنے سے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا خیال ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی ہوگے، یعنی 75% ساری امتیں، اور چوتھا حصہ جو ہے 25% صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میرا خیال ہے کہ تم جنتی لوگوں میں سے 1/3 ہوگے، 33% ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم لوگ جنتیوں کا نصف ہو، یعنی آدھی باقی ساری امتیں ہوں گی اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہوں گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر صحابہ خوش ہو گئے۔ بہرحال اس کے اندر جو سورہ حج کے اندر جو مضامین ہیں وہ ڈراوے کے اور منکرین توحید و آخرت کو تنبیہ ہے، اور قیامت آنے والی ہے، قبروں والے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اور مراحل تخلیق پر غور کرو۔ پھر متذبذب آدمی کی عبادت کا تذکرہ ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ عبادت بھی عجیب و غریب کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے، علی حرف وإن أصابه خیر، اور وہ کر کے نا ان کو نماز پڑھ کے اگر تو کوئی فائدہ مل جائے
تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں، ہاں میں نے آج نماز پڑھی ہے، آج مجھے فائدہ ہو گیا۔ اور اگر فائدہ نہ ہو، نصابت ہو فتنہ، اگر کوئی آزمائش میں انقلب علی وجہہ خسر الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسر الدنیا والآخرہ، پھر یہ اگر اس کو فائدہ نہ ہو تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ اصل میں دنیا اور آخرت کا خسارہ اس کو ملے گا، ذائلہ کا هو الخسران المبین، اور یہ اصل خسارہ ہے۔ آگے پھر جہنم کا منظرنامہ ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، سروں میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے آنتیں پگھل جائیں گی، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اور پھر اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ مومنوں کے لیے ریشم کا لباس ہوگا، ہیرے جواہرات ہوں گے، سونے کے کنگن ہوں گے اور پاکیزہ ماحول ہوگا۔ آگے آیت نمبر 25 کے اندر ایک بڑا یعنی یوں کہہ لیجیے ایک اہم اور اچھوتا مضمون ہے کہ جو مکہ شہر ہے نا، وہ اللہ نے فرمایا یہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے مقامی ہے کوئی آدمی، چاہے کوئی باہر سے آیا، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد، وہاں رہنے والا اور باہر سے آنے والا ان سب کے لیے برابر ہے۔ اچھا، مکہ شہر نہیں کہا، مسجد حرام کہا، اور مسجد حرام سے مراد مسجد حرام نہیں، مسجد حرام تو سب کے لیے ہے ہی، جب آپ جاتے ہیں تو مسجد حرام تو سب مقامی بھی لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں سب۔ اصل میں اس سے مراد مکہ شہر، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پورے مکہ شہر کے لیے فرمایا ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام، سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے، وہاں مسجد حرام بول کے مکہ شہر مراد لیا۔ جب مسجد حرام بول کے مکہ شہر مراد لیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی مکہ شہر مراد ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مکہ شہر جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، وہاں کی زمینیں، وہاں کی بلڈنگز، وہ سب کی مشترکہ پراپرٹی ہیں، کسی کو کرائے پہ نہیں دی جا سکتی، کسی کو بیچی نہیں جا سکتی۔ اور یہ ابتداءً جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، ابن عباس، عمر بن عبدالعزیز وغیرہ سب اس کے قائل تھے کہ اس کی جو جگہ ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اور اب بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے 50 60 100 سال پہلے تک کہ ہمارے یہاں سے لوگ جو جاتے تھے حج وغیرہ کرنے کے لیے تو وہاں ان کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اور یہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اور یہ جا کے ان کے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جب حج کا موقع ہو تو جو مقامی لوگ ہیں مکہ شہر کے وہ اپنا گھر چھوڑ کے باہر نکلیں تاکہ باہر سے آنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو اور وہ آ کے ان گھروں میں رہ کے حج وغیرہ کے جو ہے وہ سارے معاملات کر سکیں۔ تو یہ اصل میں اس طرح کا ایک مسئلہ اللہ کریم نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ سب کے لیے مشترکہ ہے، لیکن بہرحال ایسے دلائل بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک گھر خرید کے اس کو جیل بنایا گیا۔ جب گھر خریدا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، کسی کو قیمت دی جا سکتی ہے، کسی کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو چونکہ دوسری طرف بھی دلائل موجود ہے، اور بالآخر کرتے کرتے جو ہے سارا مکہ شہر لوگوں کی ملکیت ہو گیا، اور آج ہم جاتے ہیں تو کرائے پہ بھی لیتے ہیں اور خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ جتنے مناسک حج ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی روح بتائیے، وبشر المخبتین، حج کے سارے مناسک کی جو روح ہے نا وہ ہے وبشر المخبتین، جو یعنی عاجزی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دی۔ اور عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دل کانپ جاتے ہیں، والصابرین، اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، علی ما اصابہم، ومقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جن میں جو ہم نے دیا رزق اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے پھر قتال کی اجازت والی وہ آیت جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 39 سورہ حج کی، یہ قتال کی سب سے پہلی، قتال کی اجازت کی سب سے پہلی آیت۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو یہ جہاد کے یعنی قتال کے فرض ہونے کی سب سے پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور تیسری آیت میں نے بتایا تھا آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 75۔ تو یہ 3 مقامات فرضیت ہیں قتال کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس کی نشانیاں بتائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ جن نشانیاں دیکھ کر بھی جو لوگ اللہ کی توحید کی طرف نہیں آتے وہ اندھے ہیں، ان کی اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر،
وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وہ عذاب کے لیے جلدی میں چاہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عذاب کے لیے جو یستعجلونک بالعذاب، یہ عذاب کے لیے جلدی میں جاتے ہیں، اور پھر جب نہیں آتا عذاب وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کوئی نہیں پورا ہوگا۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی اور ہے، اللہ کی گنتی اور ہے۔ تمہاری گنتی کے 1000 سال ہو جائے نا تو اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ تو اس لیے تم جب جلدی میں چاہتے ہو کہ فوری طور پہ عذاب آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ بھی عذاب جب آتا ہے تو تمہارے چند سال گزر جاتے ہیں، اللہ کی گنتی اور ہے، تمہاری گنتی اور ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی شیطان آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اور فرمایا کہ شیطان قیامت تک جو اپنے مشن پر لگے رہیں گے، اور قیامت جب آئے گی اس وقت ہی یہ ختم ہوں گے۔ پھر آگے انسان کی کیفیت بتائیے کہ انسان ناشکرا ہے، اسی لیے جو ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا شکر کرے تو یہ شرک نہ کرے۔ شرک کرنے والوں کو پھر ایک بہت بڑی تنبیہ ہے اس سورت کے اختتام پہ، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اصل میں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بندگی اس کا حق ہے جو خالق ہے، مخلوق کا فرض ہے کہ اس کی بندگی کرے، اور اسی لیے اللہ بار بار پوچھتا ہے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ انہوں نے اگر کچھ پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے مل جائیں، صرف معبودان باطل نہیں، سارے سائنسدان بھی مل جائیں، ہر طرح کے ماہرین مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ ایک سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ، یہ معبود بنے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ کو چھوڑ کر ان میں سے کسی کو معبود بناتے ہیں، تو سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو اور بات ہے، یسلبہ الذباب شیئا، ان کے آگے سے مکھی کھانا اٹھا کے جب لے جاتی ہے نا تو یہ کھانا اس سے چھین نہیں سکتے واپس۔ میں ایک جگہ یہ درس دے رہا تھا تو میں نے یہ آیت پڑھی، تو وہاں ایک پروفیسر بیٹھے تھے کیمیکل انجینئرنگ کے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیلنج دیا ہے یہ اس کی سائنٹیفک وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، سائنس میں نے پڑھی نہیں، اتنی تو نہیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مکھی ہے نا، مکھی جب کسی چیز کو اٹھاتی ہے نا تو وہ اس طرح نہیں اٹھاتی کہ وہ کھانا وہاں سے اٹھا لے اور اٹھا کے چل پڑے اور اس نے پکڑا ہوا ہو اور قرآن نے چیلنج کیا اس کو چھین کے دکھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ مکھی جب کسی چیز کو کھاتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ پہلے وہ اندر سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے اس کے، یعنی مکھی کے اندر سے لیکوڈ نکلتا ہے، اور وہ اس چیز پر پڑتا ہے جو چیز مکھی نے اٹھانی ہوتی ہے، اور مکھی اس کو باقاعدہ پی جاتی ہے، اس کے اوپر اپنا لیکوڈ ڈالتی ہے، لیکوڈ ڈال کے اتنا جو ہے وہ اپنے اندر پی جاتی ہے، تو مکھی کے باہر کوئی چیز ہوتی نہیں جب وہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ تو دنیا کائنات میں سائنس جدید ترین ترقی کر جائے تو مکھی سے کھانا چھین سکتے ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے نہیں چیلنج اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما قدر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستنقذوا منہ، اسے چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اتنے قوت والے اور غلبے والے اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں ایک ہے جہاد، ایک ہے قتال۔ جہاد شروع ہوتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو انسان اپنے نفس کی اصلاح سے شروع کرے، یہ بھی جہاد ہے۔ نفس کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا جہاد ہے، سارا اللہ تعالیٰ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم، یہ جو شخص اللہ سے جڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو نماز پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سب جہاد ہے۔ یعنی یہاں سے لے کر اپنے نفس کی اصلاح سے لے کر میدان جہاد میں قتال کرنے سے قتال تک، یہ سارا جہاد ہے۔ قتال بھی جہاد ہے، اس کی
جو ثروت و سنامِ ہی، جو اس کے ذروت و سنامِ ہی، اس کی جو کوہان کی چوٹی ہے نا، وہ قتال ہے۔ لہذا جب ہم بات کرتے ہیں جہاد کی تو اس کو کنفیوز نہ کیا کریں۔ جہاد تو ساری زندگی پر مشتمل ہے، اور قلم کا جہاد ہو سکتا ہے، زبان کا جہاد ہو سکتا ہے، نمازیں پڑھنا بھی جہاد ہے، ہر چیز جہاد۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت موسم میں وضو کر کے مسجد کو جانا، جب ٹھنڈ ہو سخت رات کو جانا، گرمی شدید گرمی میں دن کو جانا، یہ بھی رباط ہے، ایسے جیسے آدمی جنگ کا پہرا دے رہا ہو، تو سارا کچھ ہی جہاد ہے۔ لیکن اصل وہ جو قتال ہے اس کے احکام الگ ہیں، جہاد کے احکام الگ ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجاہد پیدا کیا ہے، پوری زندگی جہاد ہے۔ قتال کی فرضیت کے میں نے عرض کیا کہ وہ 3 مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔